الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا روچی آپ کو سبحان اللہ۔ یہ جو بیچ میں خلا ہے یہ پر کر دیں، آگے تشریف لے آئیں۔ یہ راستے میں عجیب انداز سے جو خالی ہے، اور خاموشی اختیار کریں، رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن سن کر کے جس کا دل کا زنگ اترے تو پھر وہ محبت سے اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنا جائے۔ کہتے ہو آمین۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے
جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آپ کہیں گے فاروقی صاحب ایک ہی دعا آپ نے 3 مرتبہ کر دی، لیکن جس طرح ہمیں آمین کہنا چاہیے تو ہم نے نہیں کہا، لیکن آپ نے ایک دعا 3 مرتبہ کیوں کی ہے؟ میں نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کا دل کر جائے جنت میں جانے کا اور آپ کہہ دیں آمین۔ میرے پاس تو اس سے بڑی آپ کے لیے دعا کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، تو تسی اگر نہ آکھو گے تو پھر تواڈے واسطے کوفے دی دعا کر چھڑاں گے۔ کوفے جی تو کرونا آیا اتنے تانوں بھیج دینے، اگر جنت جاون دا ارادہ کوئی نہیں دے۔ میرے نبی نے حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ سے جنت مانگتا ہے، قالت الجنہ، آپ فرماتی ہیں جو جنت ہے نا یہ خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے اس بندے کی سفارش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ یہ اکاڑا کے باسی اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں، ان سب کو جنت کا داخلہ عطا کر۔ اب آپ کی آمین و باہر تلک جانی چاہیے، کائنات کا پروردگار ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ معزز سامعین، کائنات کا پروردگار اچھا بھی توجہ میری طرف رکھیں۔ اب یہ کوئی بندہ بولے تو اسے اٹھا کر کے باہر، وہ جو باہر کھیت ہے نا وہاں چھوڑ کر کے آ جائیں گے، بھی چپ کرو بھائی اب نہیں بولنا، ایک کو مجنون بیٹھا ہے تو انہوں باہر لے جاؤ۔ توجہ میری طرف رکھیے، مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کے جانثاروں کا تذکرہ کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کے وفاداروں کا تذکرہ کرنا ہے، اور مجھے پتہ چلے کہ آج گفتگو غلامان صحابہ کے درمیان ہو رہی ہے، اور آپ نے سبحان اللہ، میں یہ چاہوں گا کہ جو بوڑھا ہے نا بوڑھا، وہ بھی صحابہ کی عظمت سن کر کے جوان بن کر کے کہے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے۔ وہ کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کہتے ہیں تم نے بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لے کر آنا ہے۔ اور کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے عرشوں سے نازل کر دیتا ہے سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آؤ جس نے میرے نبی کا دیدار کر لیا پھر اسے ملتا کیا ہے؟
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے یار ابو بکر کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر جنت میں نہیں جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں جرا صدیق نو ویکھ لیندے اندے اتے بھی جہنم دی آگ حرام ہو چکی ہے۔ تھوڑی سی کو کم رکھنی ہے بھی، بات سمجھ آئے۔ حضرات گرامی کا جس نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اب آؤ میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اور جس نے اٹھنا ہے وہ ابھی اٹھ کر کے چلا جائے۔ میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور جو پاس بیٹھے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے اللہ آپ کو کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جو دور بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ اگر آگے آ جائیں جنت میں، آگے آ جائیں مسجد میں، تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ توجہ میری طرف رکھیے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے کر کے آ جائیں۔ صحابہ جنہوں نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، جنہوں نے میرے نبی سے ملاقات کی، اسے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی بھی مدینہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی بھی اپنی مرضی سے آ کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گیا؟ یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون کائنات کے پروردگار کا؟ تو توجہ میری طرف رکھیے، کائنات کے پروردگار کا اصول یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے ساری کائنات میں سے میرے نبی کا انتخاب کیا، اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ اللہ نے میرے نبی کو چنا، اور کس انداز کے ساتھ چنا؟ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب ساری کائنات میں سے میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اس لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ بولو مصطفیٰ کا معنی، کچھ بولو مصطفیٰ کا معنی، پھر بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت
عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رشتہ دار آئے، رشتہ داروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے اخلاق آیا، اخلاقیات میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے نام آیا، ناموں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے ہفتے آئے، ہفتوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے قیام آئے، قیاموں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دعا آئی، دعاؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا مصطفیٰ کا معنی چنا ہو، بولو مصطفیٰ کا معنی قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، سبحان اللہ۔ میرے شیخ مولانا نائب صاحب تشریف لے کر کے آئے میرے ساتھ، ہم سفر لاہور سے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لیں، حضرت شیخ آگے آ جائیں، اور عبد الماجد بھائی بھی تشریف فرمائیں تو وہ بھی آگے آ جائیں، آپ کے خصوصی مہمان ہیں،
آپ آگے اسٹیج پر تشریف لے کر کے آ جائیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف، ابھی مینو ویکھنا ہے، مینو ویکھنا، میں تانوں ویکھن بڑی دوروں آیا ہوں، ٹھیک ہے، تے میں تسی مینو ویکھنا ہے تے نگاہاں میرے وال۔ حدیث حضرت اگے آ جاؤ، نہ کرو، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، اوپر بیٹھیں تشریف لے کر، واجد صاحب آ جائیں۔ یہ ہمارے وہاں کے بہت بڑے جامعہ کے مدرسین ہیں، شیخ ہیں، حدیث کے استاد ہیں، ہمارے لیے بڑے معزز و محترم ہیں، اور یہ آج میرے ساتھ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ توجہ میری طرف، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا اور میرے نبی کو چنا، اور میرے نبی کے بعد نا اللہ نے پھر ساری کائنات کے، حدیث کے الفاظ ہیں، ثم نادر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ انتخاب ہے اللہ کا، اللہ نے چنا صحابہ کرام کو، اللہ نے انتخاب کیا اور انتخاب لاجواب کیا، ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ دیکھیے نا، اللہ نے حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا، جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا۔ صبح بہت بڑا مسئلہ میں نے آپ کو ایک سمجھا دیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، آج ابھی میں گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میرے شیخ محترم جناب نصر اللہ مجاہد صاحب اور اسی طرح دلاور بھائی جن سب دلشاد بھائی ماشاءاللہ جن کا میرے ساتھ مسلسل رابطہ تھا، اور اسی طرح میرے شیخ محترم جناب شیخ مظہر صاحب تشریف فرما ہیں اور علماء بھی موجود ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، ابھی یہاں پر میں جو آیا ہوں نا گفتگو کے لیے، تو اگر یہاں پر میں کوئی بات کر دیتا ہوں نا تو آپ مجھے نہیں کہیں گے کچھ بھی، آپ انتظامیہ سے کہیں گے کہ آپ نے وہ جو خطیب کا انتخاب کیا تھا نا، جو چنا تھا، جس خطیب صاحب کو لاہور سے بلایا تھا، انہوں نے یہ بات کر دی ہے، انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، آپ ان کو کہیں گے جنہوں نے انتخاب کیا، جنہوں نے چنا ہے۔ ہم بھی تو یہی بات کرتے ہیں، اور تم صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ پوچھو نہ جا کر کے اس پروردگار سے کہ اس نے کیوں ایک ایک کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنایا ہے۔ سبحان، یہ بات جاتی ہے تو کس پر؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو ساتھی غلط چن کر کے دیے ہیں کہ جو نعوذ باللہ بعد میں بدل گئے تھے؟ حضرات گرامی کی طرف توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی کے سارے یار اللہ، بولو میرے نبی کے سارے یار، بولنا اونچی ہے، میرے نبی کے سارے یار، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے، ہر صحابی نبی، بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہہ جو دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ جب ان سے راضی جو ہو گیا، اور سنو کائنات کے لوگ، آج میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ رضی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا حضرت ابو بکر کا نام آئے تو پڑھتے ہیں نا رضی اللہ، حضرت عمر کا نام آئے تو پڑھتے ہیں نا رضی اللہ۔ اس کا معنی کیا؟ یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کیا معنی ہے اس کا؟ رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی۔ مجھے کہنے دیجئے، یہاں دو انعامات کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ راضی ہو جاتے، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے، لیکن بندے راضی نہیں ہوتے۔ لیکن میرے نبی کے یار وہ ہے جو اپنے رب سے بھی راضی ہے، بیماری کے اندر بھی اپنے رب سے راضی ہے، تنگ دستی کے اندر بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ ایک وقت کا ملا، ایک وقت کا نہیں ملا، پھر بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ اسی کا معنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ اپنے شیخ کی زیارت کیجئے، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میرے شیخ محترم جناب بنیامین عابد صاحب تشریف لا چکے، آپ اب توجہ میری طرف رکھیے۔ میں آپ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معنی سمجھانے لگا ہوں۔ ایک مثال دے کر کے بات واضح کرتا ہوں۔ ایک انسان کو اللہ زندگی عطا کرے، وہ ساری زندگی حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور صدقات ادا کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، موت کا فرشتہ آئے اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے، اور جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے، اللہ اس کا حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ کائنات کا پروردگار پھر اس بندے سے پوچھے کہ میرے بندے بتا تو صحیح، آج اس جنت کے اندر تیرے دل کے اندر کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، کوئی تمنا ہے تو مجھے بتا، کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا۔ تو وہ بندہ کہے ربا اس جنت کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں جو پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو گئی ہو۔ پھر کائنات کا پروردگار کہے او میرے بندے، میں تجھے سب سے بڑی اپنی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سنو اکھاڑا کے باسیوں، اگر اللہ جنتیوں کو آخری نعمت اپنی رضا عطا کرے، میں ان صحابہ پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کو اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ اب آئیے، مجھے حکم ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی کے یار غار کا تذکرہ کروں۔ میرے نبی کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر، توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے، میرے نبی کو بڑی شدت کا بخار ہے اور میرے نبی کی طبیعت ناساز ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کبھی بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے، کبھی اٹھتے ہیں اور پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے۔ میرے نبی اٹھتے ہیں، آپ کی زبان اطہر پر ایک ہی بات آتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کوئی کیسے نماز پڑھا سکتے؟ صحابہ آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لبوں کو جنبش دی، میرے نبی کی کوثر و تشریف سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان ہوا، میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھا۔ سبحان اللہ موک گئی ہے، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اے او صحابہ دی گستاخی کرن،
تے جرا گستاخی کر رہے ان 30 لاکھ روپیہ دیتا جائے کہ آؤ ہماری مجلس میں آ کر کے ان کی توہین کرو اور سامنے بیٹھے ہوئے یوں پورا بازو اٹھا کر کے کہے کہ واہ کیا بات ہے، تم نے اچھی گستاخی کی ہے، تم نے اچھی بات کی ہے، اور تواڈے سامنے اسی آ کے اتنا سفر کر کے تے حضور دے یاراں دا تذکرہ کریے تے تسی سبحان اللہ بھی نہ آکھو ہیں تے پھر گل تے ماڑی ہے، اچھی آکھو نا ایک باری سبحان اللہ، اور کہیں بولنا ہے یا نہیں بولنا، لیکن جب حضور کے یاروں کا تذکرہ ہو پھر چپ نہیں رہنا ہے۔ حضرات گرامی قدر صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، محسنہ کائنات، مفتیہ کائنات، معلمہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا آپ کے مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم فرما دیجئے آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے، آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے، صدیق اکبر نہیں پڑھائیں گے تو فاروق اعظم پڑھا دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ تو جانتی ہے میں اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتا، یہ حکم میرا نہیں ہے، کائنات کے شہنشاہ کا ہے، کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نعرہ تکبیر۔ نعرہ بغیر مائک تو لانا ہے، ٹھیک ہے بھی گل ٹھیک ہے، بغیر مائک تو لانا ہے تاکہ تہاڈا بھی برابر دا زور لگے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے بھی میں تے چلو سفر کر کے آیا، تسی تو پورا زور لاؤ نا۔ توجہ میری طرف، سیدنا صدیق اکبر، مسئلہ سمجھانے لگا، توجہ ہے آپ کی میری طرف، آ گیا بھی بہ گیا، کوئی گل نہیں بہ گیا ہے، تسی ہوں توجہ میری طرف رکھو۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر میرے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی نے پھر پوچھا کیا نماز ادا کر لی گئی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے حکم پر حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں آئیے اٹھتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، جا کر کے مسجد میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا۔ میرے نبی یوں سہارا لے کر کے اٹھے ہیں، میرے نبی کے پاؤں مبارک یوں زمین پر اتنی قوت نہیں، میرا نبی ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے۔ میرے نبی کے انگوٹھے مبارک یوں زمین پر گھسٹتے ہوئے زمین پر لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یارو، چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی خطا نہیں کی ہے، لیکن اتنی بیماری کے باوجود بھی اپنے رب کو منانے کے لیے آ رہا، اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی۔ حضرت ابو بکر مصلی رسول سے پیچھے ہٹنے لگے، حضرت ابو بکر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی کی خوشبو پر۔ آپ علیہ السلام کے یاروں نے پوچھا تھا نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے جو آنکھوں سے نبینا تھے، اور آپ فرماتے ہیں عبداللہ بتلا تو صحیح نا، ہم تمہاری تو آنکھیں موجود ہیں، ہم تو دیکھ لیتے ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں ہم چل کر کے وہاں پر جا کر کے ان سے ملاقات کر لیتے، لیکن تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تجھے تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں پر تو بھی حضور کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یارو، مجھے اپنے نبی کو تلاش کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مجھے مدینہ کی گلیاں بتا دیتی ہیں یہاں سے مصطفیٰ گزر کر کے۔ حضرت ابو بکر مصلی رسول سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ میرے نبی نے حکم فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں یا ابا بکر علی مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو،
اگر آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ آپ کہیں گے نہیں فاروقی صاحب یہ جگہ حضرت ابو بکر کی تو نہیں ہے، یہ جگہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہے، یہ مصلی تو میرے نبی کا ہے، یہ امامت کی جگہ تو میرے نبی کی ہے۔ میرے نبی یوں فرماتے ہیں نا ابو بکر میری جگہ پر کھڑا رہے، یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں الا مکانک، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ معنی یہ ہوا میرے نبی اپنی زندگی میں اعلان فرما کے جا رہے ہیں آج سے پہلے یہ مصلی تو میرا تھا، آج کے بعد یہ مصلی میں نے ابو بکر کے حوالے کر دیے، میرے بعد اگر میرے مصلی کا کوئی وارث ہے تو وہ میرا یار صدیق اکبر ہے۔ نماز شروع ہو گئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی تمام صحابہ کرام کو۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی ساتھ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے شیخ تشریف فرمائے، خطیب پاکستان تشریف فرمائے، آپ کے اس شہر کو اگر جانا جاتا ہے تو میرے شیخ کی وجہ سے کہ ایک اکاڑا شہر بھی ہے جس کے اندر ایک ایسا خطیب ہے، میں کراچی بھی گیا، میں سرحد بھی گیا، اور میں ابن آباد کے پہاڑوں پر بھی گیا، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں، میں یہ بات فخر سمجھ کر کے اپنے مسلک کا کرتا ہوں کہ میں نے کراچی میں بھی آواز سنی ہے اور نام سنا ہے تو مولانا بنیامین عابد صاحب کا سنا، سرحد کے پہاڑوں پر بھی نام سنا ہے تو اپنے اس ویر کا نام سنا ہے۔ دعا کیا کریں، یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے شہر کے اوپر، اور یہ آپ کو اللہ کا انعام ہے، اللہ ان کی عمر میں علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی ساتھ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر کو نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ لگتا یوں ہے آج کے دور کے اندر نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم جب اس کا بیٹا تیار ہوتا ہے نا ممبر پر کھڑے ہونے کے لیے تو وہ عالم ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور ساتھ بیٹھ کر کے اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے کو ممبر پر کھڑا کرتا ہے۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے میرے نبی ساتھ کھڑے ہیں اور میرے نبی اعلان فرما رہے ابو بکر میں مصلی پہ تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں تجھ کو میرے مصلی سے پیچھے کون ہٹاتا ہے، میں تجھے اپنی سرپرستی میں اپنا مصلی دے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف، نماز مکمل ہو گئی، میرے نبی نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے، اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ سناٹا چھایا ہوا، خاموشی کا عالم ہے، اسی خاموشی کے عالم میں ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوئی، سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ بوڑھا ابو بکر آنکھوں میں آنسو لے کر کے زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں او یار ابو بکر کیا بات ہے، رونے والی بات تو نظر نہیں آتی لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ تو حضرت صدیق اکبر بولے، مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر بولے، آپ فرماتے ہو یار عمر تو مجھے بتانا اس کائنات کے اندر میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ ہمارے نبی اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جدائی دینے والے ہیں، ہمارے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، سسکیاں لینے کی آواز بلند ہو گئی۔ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے، نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا، اب زبان مصطفیٰ ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اب سنیے، شان سنیے میرے نبی کی زبان سے، آپ فرماتے ہیں
اور یہ جو مسجد میں تم نے کھڑکیاں کھول رکھی ہیں نا صحابہ، ان سب کھڑکیوں کو بند کر دو، لیکن میرے یار ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔ سبحان، اور آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ الشریف، نہیں جانا چاہتے اللہ آپ سب کو لے جائے کوفہ، ہیں کوفے واسطے آمین آکھ دے ہو ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے مکہ اور مدینہ۔ اور جب وہاں جائیں نا تو باب السلام سے سلام پڑھ کر کے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک دروازہ نظر آتے ہے، باب سیدنا صدیق اکبر، جس دروازے پر آج بھی یہ تحریر نقش کر دی گئی ہے کہ یہ دروازہ اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جس جگہ پر حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی تھی۔ سبحان اللہ، وہ آج بھی کھلی ہے کھڑکی، وہ آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ میرے نبی نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں سنو کائنات کے لوگوں، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ آپ نے یہ روایت بارہا مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آج آپ کو میں یہ بتاتا ہوں اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے گا۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، یہ میدان محشر ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی و امہ و ابی۔ اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ میرے نبی نے نقشہ بیان کیا، میرے نبی فرماتے عائشہ حشر کے میدان کے اندر مرد بھی ننگے ہوں گے، حشر کے میدان کے اندر عورتیں بھی ننگی ہوں گی، بغیر ستر کے بغیر لباس کے اکٹھے ہوں گے۔ تو میری اماں جان عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی ہائے حیا، وہاں پر کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ کیسی بات کرتی ہو، وہاں پر تو نفس نفسی کا ایسا عالم ہوگا کوئی کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج ایک میل کی مسافت پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ انسانیت بڑی پریشان ہوگی، ہم بھی وہیں پر موجود ہوں گے۔ سارے لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کے اولاد ہیں۔ اللہ بڑے غصے میں ہے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب تو شروع ہو، حساب و کتاب کا آغاز تو کیا جائے۔ ایک دن 50,000 سال کا ہے، انسانیت بڑی پریشان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الی غیری، اے جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ بڑے غصے میں ہے، میں اپنے رب کے سامنے کلام نہیں کر سکتا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا۔ لوگ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لگتے جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے لمبا سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میں گریہ ساری کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی تعریف کے اندر کیا کلمات کہنے، اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ اے اکاڑا کے باسیوں ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں رب کو مناتے ہوئے، دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، تیسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چوتھا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، پانچواں دن گزر جائے گا اور میرا نبی سجدے میں، چھٹا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، ساتواں دن آ جائے گا میرا نبی سجدے میں، رب کو مناتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہوئے، ہم کو ثنا کو بیان کرتے ہوئے، اپنے رب کو مناتے
करते हुए 7वें दिन कायनात का परवरदिगार मान जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। कायनात का परवरदिगार कहेगा ओ मेरा सोहना नबी बस कर जा, अपनी आँखां जो अथरू साफ कर ले। कायनात का परवरदिगार दो जुमले इरशाद फरमाएगा। कायनात का परवरदिगार कहेगा ओ मेरा सोहना नबी बस कर जा, अपनी आंखों से आंसू साफ कर ले। इरफा रासा का सल तोता, अब आप अपने सर को सजदे से उठाइए, अब आप मांगते चले जाइए, मैं अता करता चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी आज हम ऑफर देखिए, अल्लाह ने कहा कुछ भी मांगिए, और महबूब जो हुआ, सुभान अल्लाह, महबूब जो हुआ, महबूब नु राजी कीता जांदा है। अल्लाह कुरान च आखदा है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूबा इन्ना अता करांगा, इन्ना अता करांगा कि तू राज़ी हो जाएगा, मैं तेनू राज़ी कर छड़ांगा। और देखिए महबूब जो हुआ, तो जो है मेरी तरफ, महबूब जो हुआ, मेरे नबी का नाम है हबीबुल्लाह। मेरे नबी को क्या कहते हैं? हबीबुल्लाह। हज़रत इब्राहीम को क्या कहते हैं? खलीलुल्लाह। खलील भी दोस्त को कहते हैं, बोलो खलील भी, कुछ बोलो खलील भी, और हबीब भी, बोलो हबीब भी। फ़र्क क्या है? पता है फ़र्क क्या है? अगर मैं आपको बताऊं तो फिर बोलेंगे, समझ आए तो। खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं। एक बड़ा अमीर उलमा ने फ़र्क लिखा है कि खलील उस दोस्त को कहा जाता है, खलील उसे कहा जाता है जिससे मोहब्बत के अंदर सभी कुछ ले लिया जाए, उसे खलील कहते हैं। और जिसको मोहब्बत में सभी कुछ दे दिया जाए उसे हबीब कहा जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने सिफारिश कबूल कर ली, कहा मेरा सोहना नबी मांग, क्या मांगते हो? कायनात के सोहने नबी अर्ज करते हैं रब्बा मैंने क्या मांगना है? अल्लाहुम्मा गफ़िर लि उम्मती, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत, अल्लाह मेरी खताकार उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। हर तरफ एक सदा आ रही, रब्बे नफ्सी, रब्बे नफ्सी, रब्बे नफ्सी, रब्बे नफ्सी। एक तेरा और मेरा नबी है जो एक ही सदा लगा रहा है, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। मेरे नबी ने सिफारिश की अल्लाह हिसाबो किताब का आगाज किया जाए, लोग बड़े परेशान हैं, हिसाबो किताब का आगाज किया जाए। जहां पर मैं आपको लाना चाहता था, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हजरत अबू बकर की असमत, हजरत अबू बकर की शान, हजरत अबू बकर का मुकाम, हजरत अबू बकर की रिफ़त, हजरत अबू बकर की बुलंदी, हजरत अबू बकर की असमत आपके सामने रखने लगा। मेरे नबी अर्ज करेंगे रब्बा हिसाबो किताब का आगाज किया जाए। कायनात का शहंशाह कहेगा ओ मेरा सोहना नबी लाइए अपना पहला उम्मती जिससे हिसाबो किताब का आगाज किया जाए, लेकर के आइए अपना पहला उम्मती, हिसाबो किताब का आगाज किया जाते। मैंने रिवायात में पढ़ा है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ करके रब की अदालत में पेश करेंगे। रब्बा मेरा पहला उम्मती इस हाथ देने के लिए तेरी अदालत के कटहरे में मौजूद है। कायनात का शहंशाह जब अबू बकर को देखेगा, कायनात का परवरदिगार कहेगा ओ मेरा सोहना नबी अपना पहला उम्मती वो हिसाब देने के लिए पेश किया है जिसका मैं रब ने हिसाब लेना ही कोई नहीं है। और आओ ना, जन्नत के 8 दरवाजे, कितने दरवाजे? 8। बोलो कितने? और जहन्नुम के कितने हैं? 7। जहन्नुम के कितने हैं? ये मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की रहमत मेरे रब के गुस्से पर गालिब है, इसलिए जहन्नुम के 8 हैं और जन्नत के 8 हैं। जन्नत के 8 दरवाजे ने। बाबू सलात चुना, नमाजी गुजर के जाएंगे। बाबू सयाम चुना, रोज़ेदार गुजर के जाएंगे। बाबुल जिहाद जो
بڑے بڑے مجاہد گزر کے جان گے، لیکن دیکھو نا جنت دے 8 دروازے نے تے 8 دروازے ایک ہی صدا لا رہے نے۔ ابو بکر باب الصلاۃ آخدہ ہوئے گا، ابو بکر اگر میرے بچوں داخل ہو جاوے نا تے میں بھی فخر کراں، میں وہ دروازہ وہاں جس دروازے چو نبیاں دے امام دا یار گزر کے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ نا پھر میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، جام جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدمان و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیشی کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، رات راتوں میں تھے وہ ادھر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بنت و یوسف ہسی والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئے جب کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وہ سکت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، اے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں انشاءاللہ، میں نے 12:15 بجے اپنی بات کو ختم کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار سیدنا صدیق اکبر کو یہ عظمت ملی ہے تو کیسے ملی ہے؟ آؤ ایک منظر، ایک نقشہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جہاد کے لیے چندے کا اعلان فرما رہے ہیں، میرے نبی کا وقت آ گیا اور جنت لینے کا وقت آ گیا۔ ایسے ہی صحابہ کو اللہ رضی اللہ عنہم ورضوان نہیں کہتا، ایسے ہی ان کے لیے جنت کے اعلان نہیں ہوتے۔ صحابہ نے سبھی کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ یہ دیکھئے تو سکینہ حضرت ابو بکر گھر کے اندر گئے، گھر کا سارا سامان پیک کیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے نبی نے سامان دیکھا، میرے نبی کو معلوم پڑ گیا، میرے نبی فرماتے ہیں ماں اب قیدہ لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر لگتا ہے سارا کچھ لے کے آگئے ہیں، کارالیاں واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں۔ ابو بکر عرض کر دینے محبوبہ بلا ابو بکر نو مجھے آپ کی محبت کے علاوہ بلا ابو بکر کو کیا چاہیے؟ میں نے سارے گھر کے اندر جھاڑو دے دیا ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا۔ سبحان اللہ۔ سارا ہی سامان چندے دا کدی اعلان ہوئے نا مسجد دے ویچ کہ اسی بڑے لب کے 10 روپیے کڑنے ہیں کہ کتے بعد نہ چلے جا، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فطرتی طور تے اپنے مال نال محبت ہوندی، لیکن صحابہ ایسے ہیں مال تو مال ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی حضور کے حکم پر پیش کر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سارا سامان میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور رات کی تاریکی کے اندر حضرت ابو بکر اپنے گھر کی دیوار پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں، یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ کے نبی نے چندے کا اعلان فرمائے، میں نے یہاں پر ایک سوئی لٹکا رکھی تھی، ابو بکر چاہتا یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ایک سوئی لٹکا رکھی تھی، میرے گھر میں کوئی سوئی بھی باقی رہ جائے، آپ علیہ السلام کو مال اور چندے کی ضرورت ہے۔ اور طریق دمشق کے اندر امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے عجیب منظر پیش کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر ڈھائی مار کر کے رویا کرتے، ابو بکر زاروں قطار رویا کرتے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، میرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے۔ روتے روتے نگاہیں اپنے لباس پر پڑتی ہیں، بازار کے اندر پہنچتے ہیں، اپنا لباس اتارا، بوریے کا لباس زیب تن کیا، بوری جس کے
اندر چیزوں کو پیک کیا جاتا ہے، اس کے اندر اپنا سطر ڈھانپا اور اپنا لباس اتار کر کے بازار میں کھڑے ہو کر کے آوازیں لگا رہے ہیں، میں یشتری منی صوبہ، میں یشتری منی صوبہ، میں یشتری منی صوبہ۔ اور کائنات کے لوگوں، ابو بکر اپنے تن کا لباس بیچنا چاہتے، ابو بکر کے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر کے نبی کو جمدے کی ضرورت ہے، ابو بکر اپنا لباس بیچنا چاہتا ہے، اپنا لباس بیچا، پیسے لیے اپنے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ محبوبہ دیکھیے آپ کا یار اپنے تن کا لباس بیچ کر کے آپ کے لیے چندے کے لیے مال لے کر کے آئے، پیسے لے کر کے آئے۔ کائنات کا شہنشاہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آ گیا، جبریل آ کر کے عرض کرتے محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ کون سی نئی بات ہے، تو دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لاتا ہے۔ جبریل عرض کرتا ہے محبوبہ پہلے سلام لایا کرتا تھا لیکن آج سلام جدا ہے، پہلے سلام آپ کے لیے لایا کرتا تھا، آج سلام ابو بکر کے لیے لے کر آیا ہو۔ کائنات کا پروردگار ابو بکر کو سلام کہتے، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور کائنات کے پروردگار نے ایک پیغام بھجوایا ہے۔ کائنات کا پروردگار پوچھتا ہے سونا نبی ابو بکر سے پوچھئے، ابو بکر اپنے تن کا لباس اتار کر کے اس حال کے اندر اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آگے، اے اللہ کے نبی یہ تو میرے تن کا لباس ہے۔ ابو بکر اپنی جان بھی قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول پہ راضی ہے۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا اسی کا معنی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ اپنے رب پہ راضی، اللہ صحابہ پہ راضی، اور صحابہ اپنے تن کا لباس اتار کر کے بھی اپنے رب سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آؤ مجھے حکم ہوا میں پورا کرتا چلا جاؤں۔ صحابہ کون ہیں؟ میں نے شروع کیا تھا صحابہ کون ہیں؟ اس نے کہا آخری 2 منٹ توجہ میری طرف، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ایک صدا لگانی ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ تقریر مکمل ہو گئی، جہاں تک میں نے کہا تو تقریر مکمل ہو گئی، لیکن یہ حکم انتظامیہ کا پورا کرتا چلا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی دل کی تختی پر ایک لفظ لکھ کر کے جاؤں، آپ کی پیشانی پر ایک لفظ لکھ کے جاؤں، صحابہ آپ کے دل کی تختی پر لکھ کر کے چلا جاؤں۔ آپ ذرا بولیے اور مجھے بتائیے آپ تک جو نماز پہنچی ہے، آپ تک نماز کو پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ بھئی صحابہ اتنی آہستہ نہیں کہنا ہے، صحابہ اتنی اونچی آواز سے کہنا ہے کہ اگر کوئی ارد گرد کو کالا بیٹھے تو اس کی نیند جو ہے وہ اکھڑ جائے، اور مجھے پتہ ہے، اور پچھلی بار میں نہیں آ سکا، مجھے یاد ہے ابھی تلک، اور پچھلی سال مجھے اسپیشل اس لیے دعوت دی گئی تھی، اور کسی زندیق نے آپ کے اس شہر میں سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی، مجھے یاد ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ صدا اس تلک پہنچے، ذرا بول کر کے بتائیے آپ تک نماز پہنچی ہے تو نماز کو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک روزہ پہنچا ہے تو روزے کو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حج پہنچا تو حج کو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچا تو قرآن کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اور آئیے دیکھیے اس نے کہا صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا بابا دیکھیے تو صحیح نا، طریق کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے۔ اگر صحابہ کرام کے ہاں اگر ایمان نہیں تھا، ذرا مجھے بول کر کے بتاؤ نا، اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ سمیہ اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے
نکلوا دیا. اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا. اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا. اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے. اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے بچوں کو یتیم کس لیے کروایا. اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا. اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کیسے باندھے. اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنی جوانیاں کیسے قربان کر دی. وہ طریق کی بات کرتے طریق میں یوں آیا, طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ طریقی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اللہ صحابہ کی عظمت, صحابہ کی رفت, صحابہ کی بلندی, صحابہ کا تقوی, صحابہ کی عبادت, صحابہ کی شرافت, صحابہ کی صداقت, صحابہ کی عدالت, صحابہ کی وکالت, صحابہ کے سجدے قرآن میں بیان کر دیتے. ایک آیت میں نہیں, 2 آیات میں نہیں, 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کے تذکرے کر دیے. کون کون صحابہ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتے والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فأسدن به نقعا فوسدن به جمعا. معبود تو نہیں, تیرے غلام نہیں, تیرے غلاموں کے گھوڑے, ان کے گھوڑے نہیں, ان کی ٹانگیں نہیں, ان کے قدم نہیں, ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کون کون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ, اولئک هم الراشدون صحابہ, اولئک هم المؤمنون صحابہ, اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ, التائبون صحابہ, العابدون صحابہ, السائحون صحابہ, الراکعون صحابہ, الساجدون صحابہ, الآمرون بالمعروف صحابہ, والناہون عن المنکر صحابہ, والذین معہ صحابہ, اشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ, تراہم رکعا سجدا صحابہ, ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ, ثم استقاموا صحابہ. میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے تقوی کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے اخلاق کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ, بدر میں آنے والے صحابہ, احد میں آنے والے صحابہ, خندق میں آنے والے صحابہ, جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ. ذرا بول کر کے بتاؤ نا, اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ میرے پیغمبر کے جانثار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کی جماعت کون سی؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والے کون؟ میرے پیغمبر کے لیے جاننے دینے والے کون؟ صحابہ 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 رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ. گر جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں. کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ کرام کے جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.